جلسوں کو، یہاں تو الحمدللہ جلسے کتنے اچھے اچھے جلسے ہو رہے، یو پی میں حضرت مولانا، یو پی میں بغیر پرمیشن کے ہم ایک چھوٹا سا جلسہ نہیں کر سکتے۔ مدرسوں کے اندر اگر ہم جلسہ کریں گے وہاں بھی حکومت سے پرمیشن لینا پڑے گا۔ کیا ہمیں اتنا حق نہیں رہا ملک ہندوستان میں؟ ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، آخرکار صرف ہمیں ہی ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ صبح تقریباً 8:30 بجے 2:30 بجے میں رات میں اٹھا ہوا تھا، وہاں سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ہمارے یہاں سے ایئرپورٹ ہے، بائی کار ایئرپورٹ آیا، تقریباً 7:15 بجے کے قریب میری انٹری ہوئی، سر پہ میری پگڑی بندھی ہوئی تھی، صدری میں نے پہن رکھی تھی، جب ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوا میری پگڑی اتروائی گئی، میری صدری اتروائی گئی، مشین میں ڈالی ہے، ایک ایک داڑھی کا بال چیک کیا جا رہا ہے، سر کا ایک ایک بال چیک کیا جا رہا ہے، میرے شوز اتار کے مشینوں میں ڈالے جا رہے ہیں۔ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس ملک ہندوستان کے اندر ہم نے کوئی قربانیاں نہیں دی؟ ہاں ارے میری نہ مانو، ٹامس کو دیکھو، انگریز مورخ لکھتا ہے، دا ہسٹری آف انڈین اٹھا کر کے دیکھو، صفحہ 84 پر لکھتا ہے، اس ملک ہندوستان کی آزادی میں اگر علماء کرام شریک نہ ہوتے، یہ مدرسے والے شریک نہ ہوتے، یہ علماء شریک نہ ہوتے، یہ داڑھی والے شریک نہ ہوتے، یہ ٹوپی والے شریک نہ ہوتے، یہ ملک ہندوستان کبھی انگریزوں سے آزاد نہ ہو پاتا۔ ٹامس لکھتا ہے، ہاں 1857 سے لے کر کے 1947 تک کم و بیش 4 لاکھ علماء کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا تھا۔ ٹامس لکھتا ہے، دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر کے پشاور کی جامع مسجد تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر یہ علماء کی لاشوں کو نہ لٹکایا گیا ہو۔ ٹامس لکھتا ہے، ہاں علماء کرام کو سور کی کھال کی بنے ہوئے بوروں میں بند کیا گیا تھا، اوپر سے دریا میں ڈالا گیا تھا، اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ٹامس لکھتا ہے، علماء کرام کی عورتوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا تھا۔ ٹامس لکھتا ہے، ان کی بیٹیوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا گیا تھا۔ ٹامس لکھتا ہے، ہاں ان کے بچوں ہزاروں نہیں 23,000 بچوں کو 23,000 بچوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا تھا۔ ٹامس لکھتا ہے، مسلمانوں پر بڑے مظالم کے پہاڑ توڑے گئے تھے۔ ٹامس لکھتا ہے، پاکستان کی لال مسجد جس میں انگریزوں نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا، ایک ایک دن میں 400 عالموں کو پھانسی دی جاتی تھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انگریز کہہ رہا ہے جو ہمارے ملک ہندوستان کی قربانیوں کی گواہی دیتی ہے۔ آؤ ہمیں غدار کہنے والوں، آؤ ہمیں دہشت گرد کہنے والوں، آؤ ہمیں وفاداری کا ثبوت ہم سے مانگنے والوں، آؤ مجھ سے وفاداری کا ثبوت مانگنا چاہتے ہو، جاؤ دہلی کے لال قلعہ سے دیکھو، لال قلعے سے پوچھو یہ میری وفاداری کا ثبوت دے گا، دہلی کی جامع مسجد سے پوچھو یہ میری وفاداری کا ثبوت ہے، آگرے کے تاج محل سے پوچھو میری وفاداری کا ثبوت ہے، ہاں لکھنؤ کا امام باڑہ سراج الدولہ کا دیکھو یہ میری وفاداری کا ثبوت ہے، مغربی بنگال کا پلاسی کا میدان 1789 میں عین میدان جنگ میں علامہ سراج الدولہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو شہید کیے گئے تھے، یہ بنگال کا پلاسی کا میدان ہماری گواہی کا ثبوت ہے، ہمارے وفادار ہونے کا ثبوت ہے۔ ہندوستان کے چپے چپے سے پوچھو ہماری وفاداری کا ثبوت ملے گا، ایک ایک پتے سے پوچھو ہماری وفاداری کا ثبوت ملے گا، دریا کی ایک ایک روانی سے پوچھو میری وفاداری کا ثبوت ملے گا۔ جاؤ آج بھی ستلج اور جمنا اور تاپتی اور گنگا ندیوں سے کے خون پورے طور پر پانی سے پوچھو ہمارے بچوں کے خون سے جس کو لال کیا گیا تھا، یہ تمہیں ہماری گواہی کا ثبوت دیں گے۔ ہم کل بھی اس ملک کے وفادار تھے، آج بھی وفادار ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اس ملک کے ساتھ وفاداری کرتے رہیں۔ علماء حق، علماء دیوبند ہندوستانی، علماء حق، علماء دیوبند۔ ہم نے کبھی اس ملک کے ساتھ غداری نہیں کی، پھر بھی ہمیں غدار کا نام دیا جاتا ہے۔ ہمیشہ مدرسے والوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمیشہ مدرسے والوں نے آگے آ کر کے قربانیاں دی ہیں، انگریزوں سے لوہا لیا ہے۔ ہاں آخر کیا تھی؟ مفتی محمود حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کو پورے طور پر مالٹا کی جیل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ آخر کیا بات تھی؟ شیخ الاسلام حتمنا حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ انگریزوں سے چھپ چھپ کر کے بھاگا کرتے تھے۔ کون ہے ملک ہندوستان کے اندر سب سے پہلا انگریزوں کے خلاف فتویٰ دینے والا؟ شیخ العرب والادب محدث دہلوی رحمت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ دوسرا فتویٰ شیخ الاسلام حتمنا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، دہلی کی چاندنی چوک سے اعلان کیا، اے ملک ہندوستان کے
انگریزوں کا غلام ہو گیا ہے اور آج کے بعد تمہیں انگریزی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ جب انگریزوں نے یہ بات سنی ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی، مولانا کو پاگل کتوں کی طرح انگریزی فوج ڈھونڈنے لگ گئی۔ مولانا دیوبند سے دہلی چلے آئے، 2 دن تک چھپے رہے۔ تیسرا دن آیا، حتمہ سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ ساتھ میں تھے۔ حضرت باہر نکلنا چاہتے تھے، مولانا فرمانے لگے حضرت باہر مت نکلیے، انگریز کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، وہ آپ کو پکڑ کے مارے گا، وہ آپ کو پھانسی دے گا، وہ آپ کی جان لے لے گا۔ حضرت مولانا رونے لگے، کہنے لگے مولانا ہماری شریعت میں 3 دن سے زیادہ ہماری شریعت میں 3 دن سے زیادہ دشمن کے ڈر کی وجہ سے چھپنے کی اجازت شریعت میں نہیں ملتی ہے، ثبوت نہیں ملتا ہے۔ امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظالموں کے ڈر سے غار ثور میں 3 دن چھپے ہوئے تھے، بالآخر باہر نکل آئے۔ مولانا تھانیسری فرمانے لگے حضرت کچھ نرم رویہ اختیار کرنا۔ بہرحال مولانا کو گرفتار کر لیا گیا، انگریز عدالت میں پیش کیا گیا، جج کے سامنے مولانا کو بٹھایا گیا، وہ ہاتھوں میں بیڑیاں پڑی ہیں، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہیں۔ انگریز جج کہنے لگا مولانا کیا تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ فرمایا ہاں فتویٰ دیا تھا، دیتا ہوں، اور جب تک زندہ رہوں گا یہی فتویٰ دیتا رہوں گا۔ کیا فرمایا؟ دیتا رہوں گا۔ انگریز جج کہنے لگا مولانا جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ نوجوانوں سنو، میں تمہارے بڑوں کی تمہیں کہانی سنا رہا ہوں، میں تمہیں تمہاری تاریخ یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تمہاری حیثیت اس ملک میں کیا ہے۔ مولانا فرمانے لگے فتویٰ دیا تھا، دیتا ہوں، اور جب تک زندہ رہوں گا انشاءاللہ دیتا رہوں گا۔ تو انگریز جج کہنے لگا اس کی سزا موت ہے۔ مولانا نے فرمایا میرے ہاتھ کھولو۔ مولانا کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، تو جج کہنے لگا اس کے ہاتھ مت کھولنا، مولوی بڑا چالاک نظر آتا ہے، بھاگ جائے گا۔ فرمایا نہیں، حسین احمد مدنی نے فرمایا سن اے ظالم کتے سن، میری ماں نے میرا نام حسین رکھا تھا اور تاریخ گواہ ہے، حسین گردن کٹا تو دیتا ہے لیکن میدان چھوڑ کر بھاگا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، یہ تھا حسین احمد مدنی، بھاگا نہیں کرتا۔ بالآخر ہاتھ چھوڑ دیے گئے۔ بیگ سے کفن کا کپڑا نکالا اور انگریز جس کی میز پر پٹک دیا۔ کہا مولانا یہ کیا لائے ہو؟ کہا اگر تو اس کی سزا موت تجویز کر رہا ہے، الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لایا ہوں۔ اللہ اکبر کہیے، میں دیوبند سے کفن ساتھ لایا ہوں۔ تو انگریز حیران، کہنے لگا مولانا تمہیں کفن یہاں بھی مل جاتا، دیوبند سے کیوں لائے؟ کیا حسین سا جملہ فرمایا۔ حسین احمد مدنی تاریخ شہید اعظم میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ تعالی نے لکھا، مولانا فرمانے لگے جس انگریز کو ساری زندگی میں گالیاں دیتا رہا، جس سے کہہ رہے ہیں کہ جس انگریز کو ساری زندگی میں گالیاں دیتا رہا، جس انگریز کے خلاف ساری زندگی میں فتوے دیتا رہا، جس انگریز کو ساری زندگی میں مخالفت کرتا رہا، آخری وقت ہو، اللہ کی عدالت ہو، انگریز عدالت ہو، مجھ کو پھانسی دی جائے، اللہ کی عدالت میں اس انگریز کی فیکٹری میں بنے ہوئے کفن کو پہن کر اللہ کی عدالت میں جاتے ہوئے شرم آتا ہے۔ اللہ کون ہے حسین احمد مدنی؟ اپنی تاریخ پڑھو، تم نے تاریخ پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اپنا اتہاس پڑھو، اپنی ہسٹری پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا ملک ہندوستان میں تمہارا کیا کردار ہے۔ نوجوانوں تم پڑھائی کے میدان میں آگے آؤ، تم علم کے میدان میں آگے آؤ۔ ہاں ہمارا نوجوان تعلیمی میدان میں بالکل پیچھے چلا جا رہا ہے۔ میں تو اب اس وقت ہر جگہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ مدرسوں کو بھی کالج بناؤ، مدرسوں کے بھی اندر انگلش کو چلاؤ، کمپیوٹر استعمال کرو، مدرسوں کے اندر پورے طور پر عصری تعلیم کا انتظام کرو، دنیاوی تعلیم کا انتظام کرو، اپنے بچوں کو سائنس بھی پڑھاؤ، اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی بھی پڑھاؤ، اپنے بچوں کو بی اے کراؤ، سی اے کراؤ، ایم سی اے کراؤ، ایل ایل بی کراؤ، چارٹر اکاؤنٹر بناؤ، انہیں دنیا کے تمام ڈگریاں انہیں حاصل کروا دو۔ ہاں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جو میرے نبی نے مسلم شریف میں فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہاں عام طور سے علماء کرام اس کا یہی معنی بیان کرتے ہیں، اس سے مراد دین کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، اسلام کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، لیکن میں ایک اس کی الگ تشریح پیش کیا کرتا ہوں، یہ میرا ذاتی نظریہ ہے۔ علماء کرام اس کو ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں،
شاید اس کا رد بھی کر سکتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے یہ جو بات میرے نبی نے کہی تھی یہ صحابہ کے دور کی تھی. آج کے دور میں اس حدیث کا مطلب یہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے اوپر تمام ان علوم کا حاصل کرنا فرض ہے جس سے باطل طاقتوں کے باطل منصوبوں کو ہرایا جا سکے. یہ میرا ذاتی نظریہ ہے. اسے اتفاق بھی ہو سکتا ہے اور اس کو رد بھی کیا جا سکتا ہے. میرا ذاتی نظریہ کیا ہے اس حدیث کے بارے میں کہ آج کے دور میں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وقت کی تمام باطل طاقتوں کو جن علوم سے ہرایا جا سکے ان تمام علوم کا امت مسلمہ پر حاصل کرنا فرض ہے. اگر آج آپ کو ایک عالم کی ضرورت ہے تو ایک ڈاکٹر کی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آج آپ کو ایک مفتی کی ضرورت ہے تو ایک وکیل بیرسٹر کی بھی ضرورت ہے. اگر آج آپ کو ایک حافظ کی ضرورت ہے تو آج آپ کو ایک پورے طور پر IAS اور IPS کی ضرورت ہے. آپ اپنی قوم کے مستقبل کو برباد مت کیجیے. اور ایک بات اور میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا قرآن پڑھنے والے بچے یہاں بھی الحمدللہ مدرسہ ہے حضرت مولانا مدرسے ہیں بچے حفظ بھی کر رہے ہوں گے الحمدللہ. اس تھانہ میں 4 مدرسہ ہے. اللہ اکبر. 4 مدارس آپ کے علاقے میں. اللہ تعالیٰ ان کو خوب ترقیات سے نواز دے. آمین. آپ بتائیں 4 مدرسے ان مدرسوں میں ننھے منھے پڑھنے والے بچے جو اللہ کا قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں. اب میں ایک بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں. وہ بچہ 10 سال کا بچہ 15 سال کا بچہ جو قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتا ہو وہ اللہ کا پیارا بچہ وہ اللہ کا مومن بندہ وہ اللہ کی مومن بندی جو اپنے سینے میں قرآن کریم کے 3,21,180 حروف کو محفوظ کر لے وہ بچہ آپ کے گاؤں کا آپ کے علاقے کا آپ کے بھگوان پور کا آپ کے بنگال کا آپ کے تھانے کا وہ بچہ جو پورے طور پر قرآن کریم کی 8,804 پیش کو اپنے سینے میں جذب کر لے جو 86,786 جو قرآن کریم کے اندر 86,700 کلمات ہیں ایک روایت کے مطابق 400 کلمات ہیں ان کے پورے طور پر اپنے سینے میں جذب کر لے وہ بچہ جو قرآن کریم کی 38,582 زبر کو اپنے سینوں میں رقم کر لے وہ ایک ایک حروف کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے کیا اس بچے کے لیے دنیا کا کوئی امتحان پاس کرنا مشکل ہے؟ اب بتائیں آپ اپنے بچوں کو کم سمجھ رہے ہیں کمتر سمجھ رہے ہیں. نہیں جس کے سینے میں اللہ کے قرآن کی دولت محفوظ ہو جائے بتاؤ اس دولت سے بڑی کون سی دولت ہے؟ جو بچہ اللہ کے قرآن کو پورا ایک بیٹھک میں سنا دے تراویح کی 20 رکعتوں میں 2 پارے سنا دے بتاؤ اس بچے کے لیے IAS کا امتحان پاس کرنا کوئی مشکل ہے؟ IPS کا امتحان پاس کرنا کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. کمی کہاں ہو رہی ہے؟ کمی ہمارے اپنے میں ہو رہی ہے. ہم اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر نہیں کرتے. ہم اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے. ہاں اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو اپنے بچوں کو مضبوط کرو. میں تمام علاقے کے ذمہ داروں سے کہتا ہوں جتنے علماء کرام بیٹھے ان سے بھی کہتا ہوں جتنے سامعین نظام بیٹھے ان سے بھی کہتا ہوں آپ اپنے علماء کے ہاتھوں کو مضبوط کرو آپ اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو. آپ نے ان علماء کو اتنا مجبور آخر کیوں بنا دیا ہے؟ آخرکار آپ کے مدرسوں میں پورے طور پر انگلش کی پڑھائی کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب انگلش میڈیم اسکول کھل سکتے ہیں تو آپ کے مدرسے میں جو آپ کا بچہ دوسرے کے پورے انگلش میڈیم میں انگلش پڑھ رہا ہے آپ کے مدرسے میں الگ سے پیریڈ 1 گھنٹہ کیوں نہیں ہے جو آپ کا بچہ اللہ کا قرآن بھی پڑھے یا انگلش بھی پڑھے سائنس بھی پڑھے ٹیکنالوجی بھی پڑھے میتھمیٹکس بھی پڑھے فزکس بھی پڑھے کیمسٹری بھی پڑھے دنیا کے تمام علوم پڑھے. کیا آپ یہ نہیں کر سکتے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کتنی ہم کوشش کرتے ہیں آخرکار ہم ان علماء کرام کو اتنا مجبور کیوں بنا رہے ہیں؟ آخرکار ہمارے مدرسوں کا پورے طور پر نظام کیوں درہم برہم ہوتا چلا جا رہا ہے؟ آخرکار ہم اس نئی تہذیب کی اور نئی نسل کی فکر ہم کب کریں گے؟ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہر مدرسے کو کوالیفائڈ مدرسہ بناؤ آپ ہر مدرسے کو مضبوط بناؤ. آپ جہاں آپ نے عالم پڑھانے کے لیے رکھ رکھے ہیں حفاظ پڑھانے کے لیے رکھ رکھے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں آپ اپنے تعاون سے ایک ٹیچر بھی رکھیے جو انہی حفاظ بچوں کو انگلش کی تعلیم بھی دے انہی بچوں کو میتھ کی تعلیم دے انہی بچوں کو پورے طور پر سائنس کی تعلیم دے. آپ ٹیچر رکھیے پورے طور پر تاکہ آپ کے بچوں کو کسی اور دوسرے اسکولوں کی ضرورت نہ پڑے.
ہاں ہاں، پھر یہی بچے یہاں بیٹھ کر اللہ کا قرآن بھی سیکھیں گے، انگلش بھی سیکھیں گے، اور ہندی بھی سیکھیں گے، بنگالی بھی سیکھیں گے، دنیا کی تمام زبانیں سیکھیں گے، اور اس کی ترقی انشاءاللہ آگے چل کر کے آپ دیکھیں گے۔ کر سکتے ہیں آپ کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں آپ، اگر کرنے پر آ جائے۔ اللہ کے لیے ان علماء کے ہاتھوں کو مضبوط کیجئے، یا امام انبیاء کرام کے وارث ہیں، ان علماء کے ہاتھوں کو مضبوط کیجئے، انہیں مجبور مت بنائیے، انہیں مضبوط کیجئے۔ یہ آپ کے خادم نہیں ہیں، یہ دین کے خادم ہیں۔ ماشاءاللہ اب مجمع نظر آ رہا ہے، یہ دین کے خادم ہیں، یہ آپ کے خادم نہیں ہیں۔ آپ ان کی خبرگیری کیجئے، آپ پورے طور پر اس بات کا لحاظ رکھیے کہ علماء کرام کو کسی بھی چیز کی ضرورت پیش آئے تو ان کو ہمارے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا کریں۔ کتنی محنت کریں مولانا مفتی یحییٰ صاحب، کتنی محنت کر رہے ہیں علاقے کے ذمہ دار حضرات، کتنی محنت کر رہے ہیں، سارے کے سارے جانتے ہیں یہ کیسے اپنا مدرسہ چلاتے ہیں۔ پورے طور پر آپ کو خوب اس سے واقفیت ہونی چاہیے۔ جو ان کی مدرسے کی ضرورتیں ہیں، مدرسین کی تنخواہوں کی ضرورتیں ہیں، ان کی خوب آپ فکر کیا کیجئے، اللہ اس میں آپ کو خوب نوازے گا، اللہ خوب دے گا۔ میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، میں اپنی بیٹیوں سے کہوں گا، میں اپنی بچیوں سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی اپنے بچوں کی مستقبل کی فکر کریں۔ آپ اپنے بچوں کی مستقبل کی فکر نہیں کرتے، یہ مدرسے ہی ہیں جن کی وجہ سے تھوڑا بہت دین ہی باقی۔ جو داڑھیاں اور جو ٹوپیاں، یہ جو کرتے اور پائجامے جو نظر آ رہے ہیں، یہ مدارس اور مساجد اور خانقاہ اور تبلیغی جماعت کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ جو تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے، ورنہ کتنا دین سلامت بچا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ اپنے بچوں کی تربیت کی خاص فکر کرو۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ نے نام سنا ہوگا، بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ایک ولی گزری ہیں، بہت غور سے سنیے گا۔ حضرت کے والد کا انتقال ہو گیا، بایزید بسطامی کے۔ تو جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے انہوں نے اپنی اہلیہ سے یعنی بایزید کی ماں سے کہا تھا، جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو تم اسے اللہ کا ولی بنانا۔ کیا بنانا؟ ارے بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے بنگال والوں؟ کس کے سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا۔ اچھا سمجھ میں آ رہی ہے، سمجھ میں سب کیا آ رہی ہے؟ اچھا پیچھے تک ہاتھ اٹھاؤ، دیکھیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ پیچھے والوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے، پیچھے والوں کو بھی سمجھ رہی، ماشاءاللہ 11:30 بجے رات میں بھی سمجھ میں آ رہی۔ اللہ آپ کو سب کو قبول فرمائے، بڑے سمجھدار لوگ ہیں۔ مفتی یحییٰ صاحب جب میں چلوں 2-4 پیس دے دینا ان میں کے، پتہ نہیں اتنے سمجھدار ملے کہ نہ ملے۔ اللہ آپ سب کی سمجھدانی کو اور مضبوط فرما دے، آمین کہہ دیجیے۔ آمین۔ دعا کیا کہا کہ جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو اللہ کا ولی بنانا۔ والد کا انتقال ہو گیا، بایزید چھوٹے سے ہیں 4-5 سال کے، بہت غور سے سننا۔ تو اماں کو فکر ہوئی کہیں میرا بچہ بگڑ نہ جائے، اب اس کی تربیت کیسے کی جائے۔ تو انہوں نے معلوم کیا کہ بھائی کون ہے جو میرے بچے کو اچھی سی تربیت دے سکتا ہے۔ پتہ چلا ایک مدرسہ ہے، وہاں پر ایک مسجد ہے، وہاں کے ایک امام صاحب ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں، وہ بچوں کی بہت اچھی تربیت کرتے ہیں۔ بوڑھی ماں اپنے اس بچے کو لے کر کے حضرت کے پاس لے آئی، کہنے کہ حضرت جی یہ میرا یتیم نذرانہ ہے، یتیم لخت جگر ہے، حضرت جی اسے قبول فرما لیجئے اور اس کو اپنی تربیت میں رکھ دیجئے، اسے اللہ کا ولی بنا دیجئے۔ اور ایک اور فرمائش کر دی کہ جب تک کہ میرا بچہ اللہ کا ولی نہ بن جائے اس وقت تک آپ اسے چھٹی مت دیجیے گا۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی نا۔ تو حضرت کو رشک آیا، بھائی اس کی آواز اور نہیں بڑھ سکتی ہے؟ تھوڑا ابھی کانوں میں سمجھ نہیں آ رہا، تھوڑی سی آواز میں نے گزارش کی تھی کہ بڑھا دیجیے، کیونکہ مجھے بہت طاقت لگانی پڑ رہی ہے، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں۔ ہاں اب کچھ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ میں عرض کر رہا تھا تو کیا فرمایا کہ حضرت جب تک ایک گزارش کیا کی کہ جب تک میرا بچہ اللہ کا ولی نہ بن جائے آپ اسے چھٹی مت دیجیے گا۔ جب اماں نے یہ خواہش ظاہر کی تو بایزید جو تھے انہوں نے سنا نہیں، استاد جی کو رشک آیا۔ ہاں اب ٹھیک ماشاءاللہ۔ استاد جی کہنے لگے، حضرت جی، استاد جی کہنے لگے اماں آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی، آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ مجھ کو بھی آپ پر رشک آ رہا ہے، آپ دعا کرنا کہ میں آپ کی اس خواہش کے مطابق عمل کر سکوں۔ جب وہ اماں چلنے لگی تو چلتے چلتے کہا حضرت جی ایک دعا بھی میرے لیے کر دیجئے۔ کہا وہ دعا کیا ہے؟ کہا وہ دعا یہ ہے کہ
پتہ نہیں میں بوڑھی ہوں، بیمار بھی رہتی ہوں، شوہر کے انتقال کے بعد عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے، پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے۔ حضرت ایک دعا یہ کر دیجئے کہ جب تک میرا بچہ اللہ کا ولی نہ بن جائے اس وقت تک اللہ مجھے اپنے پاس نہ بلائے۔ اللہ اکبر۔ میں اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو اللہ کا ولی بنا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت نے دعا فرمائی، خوب روئے۔ ماں چلی آئی۔ اب یہ بچہ کتنے سال کا ہے؟ کتنے سال کا ہے بھائی؟ 5 سال کا ہے۔ کتنے سال کا ہے؟ 5 سال کا ہے۔ حضرت کی تربیت میں رہنے لگا۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، جب 3 سال ہو گئے تو 3 سال کے بعد یہ بچہ آیا، کہنے لگا حضرت جی 3 سال ہو گئے، میں نے آپ سے کبھی چھٹی نہیں مانگی، کبھی ضد نہیں کی، ان 3 سال میں مجھے ماں کی بہت یاد آئی ہے لیکن کبھی میں نے ضد نہیں کی۔ حضرت جی بوڑھی ماں کا چہرہ دیکھے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں، حضرت جی 1 دن کی چھٹی دے دیجئے، اماں کا چہرہ دیکھ کر واپس چلا آؤں گا۔ اب حضرت جی پریشان، اگر چھٹی دیتا ہوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اگر چھٹی نہیں دیتا ہوں تو معصوم سے بچے کا دل ٹوٹتا ہے۔ ایک طرف دل ہے، دوسری طرف وعدہ ہے، بچایا جائے تو کسے بچایا جائے، توڑا جائے تو کسے توڑا جائے۔ حضرت جی پریشان۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے دل میں ایک بات آئی، انہوں نے کہا بیٹے تمہیں چھٹی تو مل جائے گی لیکن ایک شرط ہے۔ حضرت جی وہ شرط کیا ہے؟ کہا وہ شرط یہ ہے کہ پہلے تم مغرب کی نماز سے پہلے سورج ڈوبنے سے پہلے مجھے اتنا سبق حفظ یاد کر کے سنا دو۔ اگر سبق یاد کر کے سنا دیا تو چھٹی، اور اگر طلوع غروب آفتاب ہو گیا، سورج چھپ گیا تو اگلے 3 سال تک تمہاری ساری چھٹیاں کینسل۔ کتنے صفحے تھے؟ 16 یا 17، مجھے تو اتنے یاد نہیں، میں نے کتاب میں پڑھ رکھا ہے لیکن تھے اتنے بہرحال۔ اب جب وہ بچہ گیا، 5 سال کا بچہ، حفظ یاد کرنا وہ بھی 15-16 صفحے، کوئی آسان معمولی بات ہے؟ ایک آیت تو یاد نہیں ہوتی جلدی، ایک لفظ تو جلدی یاد نہیں ہوتا قرآن کریم کا، اور وہ 16-17 صفحے۔ وہ بچہ آیا، وضو کیا، قرآن کھول کے دیکھا، رونے لگ گیا۔ دل میں آیا شاید استاد جی نہیں چاہتے کہ میں اپنی اماں سے ملاقات کروں۔ دل میں آیا جاؤں اماں کے پاس جاؤں، استاد کے پاس جاؤں، کچھ سبق کم کراؤں، لیکن دل میں آیا نہیں، استاد کی بے ادبی ہو جائے گی، استاد جی پورے طور پر ناراض ہو جائیں گے۔ کچھ نہیں کہا، واپس چلایا مسجد میں، 2 رکعت نماز پڑھی، اپنے ننھے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو بھر کے لائے، کہا اے اللہ تو مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، مالک ارض و سماوات ہے، رب السماوات والارض ہے۔ اے اللہ رب العالمین، میری ماں کہا کرتی تھی تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز پر تو قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ بوڑھی ماں کا چہرہ دیکھے ہوئے 3 سال ہو گئے، اماں کا دیدار کرنے کو دل کرتا ہے۔ اللہ استاد جی نے اتنا سبق دے دیا ہے، مجھ ننھے سے جان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ میں تو یاد نہیں کر سکتا لیکن میری اماں کہا کرتی تھی کہ تو اگر چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ میں تو یاد نہیں کر سکتا لیکن تو چاہے تو مجھے یاد ہو سکتا ہے۔ اے اللہ میری بوڑھی ماں کی بات کی لاز رکھ لیجئے اور مجھے سبق یاد کرا دیجئے۔ ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی، اور بچہ مغرب سے پہلے آ گیا استاد کے پاس۔ حضرت جی سبق یاد ہو گیا ہے، سبق سن لیجئے۔ حضرت جی پریشان، سوچا 1 صفحہ یاد ہوا ہوگا، 2 صفحے یاد ہوئے ہوں گے۔ اب جب سننا شروع کیا سارے کے سارے سنا دیے، اور بغیر زبر زیر پیش کی غلطی کے سب سنا دیے۔ استاد جی بڑا پریشان، اب کیا کریں، اب تو چھٹی دے نہیں تھی، اب چھٹی دے دی۔ یہ بچہ 3 سال کے بعد شام رات کا وقت ہو چکا ہے، اپنی ماں کے پاس دوڑا آیا ہوا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابا اماں میں آپ کا بایزید ہوں۔ اماں نے دروازہ نہیں کھولا، دوبارہ پھر کھٹکھٹایا، اماں کھولو دروازہ، آپ کا بایزید ہوں۔ اماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ ہاں ہماری مائیں ہوتی، 3 سال کے بعد لال آیا ہے، 3 سال کے بعد بیٹا آیا ہے، 3 سال کے بعد میرے چاند کا ٹکڑا آیا ہے۔ اماں آتی، دروازہ کھولتی، سینے سے لگاتی، چومتی چاٹتی، پیار کرتی، لیکن بایزید کی ماں نے دروازہ نہیں کھولا بلکہ اندر سے رونے لگی اور کہنے لگی تو میرا بایزید نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے بایزید کے استاد نے مجھ سے وعدہ کیا ہے جب تک میرا بایزید
बायजीद अल्लाह का वली नहीं बन जाएगा, उस वक्त मेरे बायजीद के उस्ताद उसे छुट्टी नहीं देंगे। और हमारे बायजीद के उस्ताद, मैंने सुना है, झूठ नहीं बोला करते, वादा नहीं तोड़ा करते। जब बच्चे ने ये बात सुनी, खड़ा रोता रहा, आंखें पोंछी, दिल में आया अम्मा मुलाकात करना नहीं चाहती, वापस हो लिया। आधी रात का वक्त हुआ, उस्ताद जी के कमरे में वापस मदरसे में तशरीफ लाया। उस्ताद जी ने देखा, अरे बायजीद वापस आ गया। फरमाया, हाँ हजरत जी, क्या बात है, एक रात माँ के पास रुक लेता, बड़ी मोहब्बत से तू गया हुआ था, बड़ी मिन्नतें करके, खुशामतें करते, बड़ी मेहनतें करके तूने छुट्टी हासिल की थी, एक रात रुक लेता अपनी माँ के पास। वो बायजीद कहने लगा, हजरत जी, अम्मा ने मिलने से इनकार कर दिया है, अम्मा ने मिलने से इनकार कर दिया है। उस्ताद जी ने कहा, बेटा कहीं तुम अपनी माँ से नाराज तो नहीं हो? बायजीद यूं सर झुकाए हुआ था, यूं सर उठाया तो क्या देखा उस्ताद जी ने, आंखें बह रही हैं, सारे रुखसार गाल लाल हैं, आंसुओं की लड़ी बह रही है, खूब रोया है बायजीद। हाँ, फरमाया, हजरत जी, आंखें बही बहुत हैं, दिल रोया बहुत है, तड़पा बहुत है, लेकिन मैं अपनी अम्मा से नाराज नहीं हूँ, अल्लाह के फैसले पर भी राजी हूँ और अब्बा के फैसले पर भी, और अल्लाह के अम्मा के फैसले पर भी राजी हूँ, मैं अपनी माँ से नाराज नहीं हूँ। फिर उस्ताद जी के करीब आया, कहा, हजरत जी, एक वादा आपने मेरी माँ से किया था, एक वादा आप मुझसे भी करें। हाँ हाँ, कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मासूम सा बच्चा हूँ, कभी रोने भी लगूंगा, जिद भी करने लगूंगा, लेकिन हजरत जी, जब तक मैं अल्लाह का वली ना बन जाऊं, आप मुझे छुट्टी मत दीजिएगा। हाय हाय हाय, जब माएं ऐसी कुर्बानियां देती हैं तो बच्चे भी यूं ही हुआ करते हैं। फरमाया, मैं उस वक्त तक आप मुझे छुट्टी मत दीजिएगा, चाहे जितना मैं रोऊं, जब तक मैं अल्लाह का वली ना बन जाऊं। हजरत जी रोने लग गए, सर पर हाथ रखा, बेटे को तरबियत में ले लिया। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 10 साल हुआ, 15 साल हुआ, 17 साल गुजर गए। कितने साल? अरे बोलो, कितने साल गुजर गए? 17 साल गुजर गए। 17 साल जब हो गए, उस्ताद जी सोए हुए हैं, ख्वाब में आका मदनी, इमामुल अंबिया, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार होता है। मेरे नबी फरमाते हैं, आए बायजीद के उस्ताद उठो, बायजीद को खुशखबरी सुनाओ, उसकी तरबियत पूरी हो चुकी, अल्लाह ने उसकी माओ के सदक़े तुफैल में उसको वली कामिल बना दिया है और उसकी गोदी में वापस कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उस्ताद जी उठे, बायजीद के कमरे में गए तो क्या देखा, वो 22 साल नौजवान तहज्जुद के वक्त रो रहा है, आंखें भिगो रहा है और दुआ मांग रहा है और कह रहा है, आए मेरे करीम अल्लाह, आए गफूर रहीम अल्लाह। हाँ हाँ, 17 साल हो गए, बूढ़ी माँ का चेहरा नहीं देखा, अल्लाह बहुत याद आती है अम्मी जान की, पता नहीं बुढ़ापे में उसका क्या हालात हो, अल्लाह जो दिल करता है बूढ़ी माँ का चेहरा देख लूं। अल्लाह कभी तुझसे गिला नहीं किया, लेकिन आज तुझसे दुआ करता हूँ, कोई ऐसा असबाब पैदा फरमा दे कि बूढ़ी माँ के चेहरे का दीदार हो जाए। पीछे से बायजीद के उस्ताद आए, कंधों को पकड़कर उठाया और कहा, बायजीद उठो, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी तरबियत पूरी हो चुकी, अब जाओ, तुम अपनी अम्मा के पास जा सकते हो। वह बायजीद भागा गया। उस दिन भी गया था, रात का अंधेरा था, आज भी गया है, रात का अंधेरा है। उस दिन गया था, दरवाजे बंद थे, आज दरवाजे बंद नहीं है, बल्कि आज दरवाजे खुले हुए हैं। अब बूढ़ी माँ बाहें फैलाए हुए इस्तकबाल में खड़ी हुई है। बायजीद को जैसे बूढ़ी माँ ने देखा, अपने सर से यूं पूरे तौर पर अपनी बूढ़ी आंखों से देखा, कहा, मेरा लाल आ गया, मेरा चांद आ गया, मेरा बायजीद आ गया। अरे 17 साल के बाद मेरा लाल आया है। अरे मेरे बेटे, अभी अभी मैं सोई हुई थी, अल्लाह के रसूल ख्वाब में आ गए, दीदार करा गए, खुशखबरी सुना गए कि मैं तेरे बेटे को मैं वली कामिल बनाकर तेरी झोली में वापस कर रहा हूँ। आए मेरे बेटे, आए मेरे लाल, तू 17 साल तक अपनी बूढ़ी माँ के चेहरे को देख नहीं पाया, तू 17 साल तक अपनी माँ के ममता से महरूम रहा है। आए मेरे बेटे, तू 17 साल तक मुझसे दूर रहा है। आए मेरे बेटे, आए मेरे बेटे,
آج میں تجھے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں کھلاؤں گی، اپنے ہاتھوں سے چائے بناؤں گی، آج اپنے ہاتھوں سے اپنے لال کو کھلاؤں گی۔ بیٹا بازار چلا جا، گھر میں سامان نہیں ہے۔ مورخین نے لکھا سوانح حیات میں ہے، صبح کا وقت تھا، تاخیر آنے میں ہو گئی۔ بایزید جب سامان لے کے لوٹا ہے، دیکھا اس کے دروازے پر لوگوں کا مجمع ہے۔ کسی پوچھنے والے سے پوچھا مجمع کیسا ہے؟ بتانے والے نے بتایا بایزید 17 سال سے تیرا انتظار کرنے والی تیری بوڑھی ماں تجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اللہ کے پاس جا چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچو مسلمانوں، اس بایزید پر کیا گزری ہوگی، اس بایزید پر کیا گزری ہوگی جس نے 17 سال کے بعد چند لمحوں کے لیے اپنی ماں کا دیدار کیا ہو۔ ہاں یہ مائیں بڑی قیمتی سرمایہ ہوا کرتی ہیں۔ نوجوانوں، ان ماؤں کی قدر کرو۔ میری ماں ابھی تقریباً 1 ماہ قبل سخت بیمار ہو گئی، بستر علالت پر پڑی ہوئی۔ میری طبیعت خراب ہوئی، پھر میری والدہ کی طبیعت خراب ہوئی۔ اب اللہ کا فضل ہے، بے انتہا احسان ہے، شکر ہے کہ میری ماں پیروں پر کھڑی ہو گئی ہے، نماز بھی پڑھ رہی ہے پورے طور پر کھڑی ہو کر کے۔ اللہ نے میری والدہ کو صحت عطا فرما دی۔ 80 سال کی عمر ہو گئی، لیکن میری والدہ کی تہجد نہیں چھوٹا کرتی۔ ابھی جب میں آ رہا تھا، صبح کا وقت، تہجد کا وقت تھا، میری امی نے سر پر ہاتھ رکھا، ایسا لگتا تھا ساری کائنات کی خوشیاں میری ماں نے میری جھولی میں ڈال دی ہوں۔ اور شاید مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ بنگال والوں کی محبتیں میرے حصے میں آ جائیں گی، کہ ماں کی دعائیں مجھے مل گئی ہیں۔ نوجوانوں، گھروں سے اپنے کام پہ نکلا کرو، بزنس پہ نکلا کرو، دکان پہ نکلا کرو، سفر کو نکلا کرو، اپنی ماں کی دعائیں لے کر کے نکلا کرو۔ اگر تمہاری ماں نے تمہیں دعائیں دے دی، دنیا کے تمام حادثات سے تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ ہاں اللہ ماں باپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، ماں باپ کی بد دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا۔ نوجوانوں، ماؤں کی قدر کرو، ماؤں کی خبرگیری کرو۔ ماؤں کے ساتھ بڑا ذلیلانہ پورے طور پر طرز اختیار کیا جاتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو ماؤں کی عزت نہیں ہے، ان کا احترام نہیں ہے۔ بوڑھی ماں سسکتی پڑی رہتی ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں رہتی۔ دنیا میں بہت سی نعمتیں اللہ نے اتاری ہے۔ زمین اللہ کی نعمت ہے، آسمان اللہ کی نعمت ہے، ستارے اللہ کی نعمت ہے، سیارے اللہ کی نعمت ہے، درخت اللہ کی نعمت ہے، جمادات اللہ کی نعمت ہے، نباتات اللہ کی نعمت ہے، ساری کائنات اللہ کی نعمت ہے۔ یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، دل اور دماغ اللہ کی نعمت ہے، یہ بال اور کھال اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ اور پیر اللہ کی نعمت ہے، یہ آنکھ اور کان اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن میں سلمان کا ایمان یہ ہے، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ماں باپ کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ماں باپ کی نعمت ہے۔ ہاں نوجوانوں، ان ماؤں کی اگر تم نے قدر نہیں کی، ان ماؤں کی قدر نہیں کی، خوب یاد رکھو، اگر یہ مائیں تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، جس دن اماں کا جنازہ اٹھ گیا تم روتے پھرو گے۔ ساری دنیا کی دولت خرچ کرنے کے بعد بھی تم اپنی ماں کا پیار نہیں پا پاؤ گے۔ گھر میں آؤ گے، تمہیں ابو کہنے والے بیٹے تو مل جائیں گے، چاچا کہنے والے بھتیجے تو مل جائیں گے، ماما کہنے والے بھانجے تو مل جائیں گے، تم کو دوست تو مل جائیں گے، بیٹیاں تو مل جائیں گی، لیکن ماں اگر چلی گئی تو ماں زندگی میں کبھی واپس نہیں ملا کرتی۔ باپ چلا گیا تو زندگی میں کبھی واپس نہیں ملا کرتا۔ ہاں اپنی ماں کی قدر کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جابر دیکھ تیری ماں تجھ سے ناراض نہ رہے، فإن الجنت عند رجلها، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ماں کو راضی کرنا۔ نوجوانوں، یہی ماں ہے جس نے ہماری نوکرانی بن کر خدمت کی ہے۔ پتہ دیکھو تو صحیح، یہی ماں ہے جس نے بچپن میں ہمیں 9 مہینے پیٹ میں پالا۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اب ماں پر ڈاکٹر نے منع کر دیا تجھے یہ چیز پسند ہے لیکن نہیں کھا سکتی، بچے پر اثر پڑے گا۔ ہماری ماں نے وہ چیز کھانا بند کر دی، بچے ڈاکٹر نے منع کیا یہ چیز تم استعمال نہیں کر سکتی، ہماری ماں نے ایام حمل میں وہ چیزیں نہیں کھائیں۔ ہاں ساری رات بے چینی میں گزار دیا کرتی ہے۔ درد اتنی شدید ماں کو ہوتی ہے جب پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَحَنَنْ عَلَىٰ وَحْنِو، بوجھ پر بوجھ اٹھاتی ہے تیری ماں۔ کوئی مائی کلال مرد ہے ایسا جو 2-4 کلو کا پتھر باندھ کر 9 مہینے گھوم کر کے دکھائے؟ یہ ہماری ماں ہے جو 2-2.5 کلو کا
बच्चा लिए महीनों फिरा करती है, शादियों में भी जा रही है, करवटें बदल कर सारी रात गुजार रही है, तुम तो पड़े सो जाते हो, माएं बेचारी बेचैन पड़ी रहती है, उनके दर्द होती है, मेडिसिन नहीं लेती, कहीं मेरे बच्चे पर असर न हो जाए, इस करवट लेटती हैं, कभी इस करवट लेटती हैं, कभी आंगन में टहलती हैं, तुम तो आधी रात को पड़े सोए रहते हो, तुम्हारी माएं बेचैनी की हालत में गुजार दिया करती है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, रब ने फरमाया इबादत मेरी करनी है, इताअत वालिदैन की करनी है, उफ़ वला तनहरहुमा, इनके सामने उफ न करो। फिर देखो 9 महीने पेट में रखा, फिर जब पैदाइश का वक्त आया, ये तो जिंदगी और मौत की बारी होती है, कितनी शदीद सदमे अजीम बर्दाश्त करके मेरी माँ हमें जनती है। फिर जब बच्चा पैदा हो गया, सारा जिस्म का खून निकल गया, सारा जिस्म का पूरे तौर पर ताकत निकल गई, सारा जिस्म सूज गया, बदन टूट गया, नस नस फट गई, लेकिन अम्मा ने जैसे बच्चे का चेहरा देखा, जैसे ही अम्मा को होश आया, सबसे पहले माँ ने यही लफ्ज पूछा है, बताओ मेरा बेटा कैसा है, बताओ मेरी बेटी कैसी है। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, उसने अपने आप की परवाह नहीं की, बल्कि अपने बच्चे की फिक्र की है, हमारी फिक्र की है, अपना आप की फिक्र की है। जैसे अपने बच्चे को चेहरे को देखा है, बच्चा गंदगी में लथपथ है, लेकिन वो पैदा करने वाली माँ के दिल में रब ने करोड़ों दर्जे क्या मोहब्बत डाल दी, उसने यूं गंदगी समेत अपने बच्चे को छातियों से लगा लिया। हाय हाय हाय, हम अपनी माँ की हक को कैसे अदा कर सकते हैं? वो हमारे चेहरे को देखती है, अपने दुख भूल रही है, हमारी मुस्कुराहट देखती है, अपने दर्द भूल रही है, अब वो अपना दर्द जिदा भूल चुकी है, अब वो अपनी दर्द भूल चुकी है, सारी तकलीफें भूल चुकी है, अब बच्चे की फिक्र में लग गई। हाँ हाँ, अब बच्चे की उंगली पकड़ने लग गई, छातियों से लगाए फिरती है अपनी। अब जब तक बच्चा माँ के पेट में रहा, उस वक्त तक भी वो बेचैन रही। इधर बार बार रात होती है, मासूम सा 2 दिन का बच्चा है, रात में उठ करके माँ बार बार अपने बच्चे को निहारती है, कहीं मेरा बच्चा जाग तो नहीं रहा है, कहीं मेरा बच्चा रो तो नहीं रहा है, कहीं मेरा बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं है। जरा सा बच्चा रोता है, माँ की नींदें हराम हो जाया करती है, जरा सा बच्चे को बुखार आता है, बाप की नींदें हराम हो जाया करती है, बीमार ये होता है, नींदें उनकी खराब हो जाया करती है। सर्दी का मौसम है, बच्चे ने पेशाब कर दिया, अम्मा गीले में आकर के लेट गई, अपने लाल को उठाकर सीने से लगा लिया ताकि मेरे बच्चे को सर्दी न लगे। ये है तुम्हारी माँ, ये है तुम्हारी माँ। फिर इसी माँ ने बचपन में हमें चलना सिखाया, हमें बोलना सिखाया, हमें दौड़ना सिखाया, हमें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, हमें दुनिया की तमाम हादसात से वाकिफ कराया, दुनिया की तमीजें सिखाई। हाँ हाँ, जिस दिन से घर में बच्चा पैदा होता है, माँ बाप अपने लिए जीना छोड़ देते हैं, अपनी औलाद के लिए जीना शुरू कर देते हैं। ईद का मौका आता है, हमारे घरों में गरीब लोग होते थे, हमारी अम्मा कहती थी हमारे कपड़े मत बनवाना, हमारे बेटे के कपड़े ला देना ताकि हमारे बेटे की ईद हो जाए। हमारे अब्बा कहते थे हम अपने लिए जूते नहीं लाएंगे, अपने भैया के जूते ले आएंगे ताकि हमारे भैया की ईद हो जाए। हाय हाय, आज वही माँ वही बाप जब बूढ़े हो गए, बेटा वही जवान हो गया, तो वही माँ बाप की बातें उसे अच्छी नहीं लगती। शर्म नहीं आती उस नौजवान नाफरमान बेटे को जो अपनी माँ को गालियां देता है, अपनी माँ को धक्के देता है। नहीं बख्शवा पाएंगी इबादतें, नहीं बख्शवा पाएंगी तुम्हें तुम्हारी नमाजें, नहीं बख्शवा पाएंगी तुम्हें तुम्हारी तमाम की तमाम इबादतें। अगर शरीयत ने अगर लगाई है, अगर माँ बाप नाराज है, सर्व तीर्थ वैवाता सर्वदेव मय पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वतनेन पूजेत। तमाम तीर्थों से बढ़कर तेरे पवित्र स्थान तेरे माता जी के चरण हैं। हाँ हाँ, माँ पड़ी सिसक रही है घर में, दवाई के पैसे बेटे के पास कमबख्त के पास नहीं है, बेटा वृंदावन जा रहा है, मथुरा जा रहा है, काशी जा रहा है, हज बैतुल्ला जा रहा है, मक्का मदीना में जा रहा है, सोच रहा है ईश्वर खुश हो जाएगा, भगवान राजी हो जाएगा, अल्लाह मान जाएगा। फरमा नहीं, सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता, तमाम देवताओं से बढ़कर तुझ पर तेरे बाप का हक है। मातरम पितरम तस्मात् सर्वतनेन पूजेत, तो अपने
माता पिता की सेवा कर ले, गोया तूने तमाम के तमाम देवताओं को प्रसन्न कर लिया। हाँ हाँ, अपने माँ बाप को खुश कर लो, अपने माँ बाप की सेवा करो। जिस दिन ये माँ बाप चले गए रोते फिरोगे। और एक मेरी बात नोट करके लेके जाना, अगर आज तुमने आज अपने माँ बाप की खिदमत नहीं की तो खूब याद रखना, कल तुम भी बाप बनने वाले हो, तुम्हारी औलाद भी जवान होने वाली है, फिर तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ वही सलूक करेगी जो तुम अपने माँ बाप के साथ किया करते हो। करोगे इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत? अब एक नारा तो बनता ही था जबरदस्त, नारा तकबीर। अल्लाह अकबर, मुफ्ती सलमान साहब जिंदाबाद। थोड़ा सा मेरे फेफड़ों पर रहम कर दिया नारे लगा कर। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे। माँ बाप की खिदमत जरूरी है कि नहीं जरूरी है? मूसा कलीमुल्लाह नाम जानते हैं आप? कितने लोग नाम जानते हैं? कितने लोग नाम जानते हैं? माशाल्लाह सारे जानते हैं। मूसा कलीमुल्लाह, कलीम कहते हैं बातें करने वालों के। कोहे तूर पर जाते थे, अल्लाह से बातें किया करते थे। एक मर्तबा रब्बुल जलाल से मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया, अल्लाह तो जन्नत में मेरा साथी किसे बनाएगा? जन्नत में मेरा साथी किसे बनाएगा? रब्बुल जलाल ने फरमाया, तेरा साथी एक गोश्त बेचने वाले को बनाऊंगा। अल्लाह, किसे बनाऊंगा? गोश्त बेचने वाले को, कसाई को। हमारे यहाँ यूपी में कसाई बोलते हैं, गोश्त काटने वाले को, जो गोश्त काट के बेचते हैं, या पता नहीं क्या बोलते हैं। अच्छा यहाँ भी, अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह सलामत रखे, आगाह फरमा दिया। एक कसाई तेरा साथी होगा। मूसा अलैहिस्सलाम का, अल्लाह मियां हमारा साथी और कसाई कोई और आपको मिला ही नहीं। तो फरमाया, मेरी मर्जी, जिसको चाहो तेरा साथी बना दूं। कहा अच्छा, उसका नाम क्या है, रहता कहाँ है, दुकान कहाँ है, करता क्या है, अल्लाह उसका घर कहाँ है, मुझे बता दीजिए। मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ और उसके ऐसे आमाल देखना चाहता हूँ जिसकी वजह से अल्लाह उसको जन्नत में मेरा साथी बनाएगा। अल्लाह ताला ने वही के जरिए बता दिया, उसका नाम ये है, फला जगह उसकी दुकान है, उसका रंग ऐसा है, कद काठी ऐसी है। मूसा कलीमुल्लाह गए तो जाकर के देखा एक नौजवान बैठा हुआ है और बैठ करके गोश्त के टुकड़े काट रहा है, काट करके पॉलिथीन में पैक कर रहा है, पैक करके बेच रहा है। कोई विर्द नहीं कर रहा, कोई वजीफा नहीं पढ़ रहा, कुछ नहीं कर रहा, बल्कि वो शाम तक वो गोश्त बेचता रहा। जब शाम को चलने लग गया, बहुत गौर से सुनना नौजवानों, जब शाम को चलने लग गया तो एक गोश्त की थैली अपने थैले में डाल ली और घर की तरफ चला। पीछे पीछे मूसा अलैहिस्सलाम भी चलने लग गए, पीछे पीछे मूसा अलैहिस्सलाम भी चलने लगे। कहा भाई मैं मुसाफिर आदमी हूँ, ये थोड़ा ही बताया कि मैं वक्त का नबी मूसा हूँ। वो तो मुसाफिर ही समझ रहा था नौजवान ना कि ये मुसाफिर है। कहने लगे भाई मैं मुसाफिर हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो एक रात मैं आपके साथ घर में रुकना चाहता हूँ, इजाजत दे दीजिए। मूसा कलीमुल्लाह सोचते थे जाकर के इसके अमल देखूं, कौन सा ये अमल करता है कि अल्लाह इसको जन्नत में मेरा साथी बनाएगा। जो दुकान पर तो कोई अमल ऐसा नजर नहीं आया, घर में जाने का यह बहाना बनाया और उस भाई ने इजाजत दे दी। मूसा कलीमुल्लाह उस नौजवान के साथ घर तशरीफ लाए। देखा उसके घर में, इजाजत लेकर घर में दाखिल हुए। अंदर बीवी भी है, बेटी भी है, बच्चे भी हैं, सारे मौजूद हैं। गया घर वालों को सलाम किया। सलाम करने के बाद सीधा एक कोठरी में, एक दूसरे रूम में, कमरे में चलाया। देखा वहां एक बूढ़ी माँ बैठी हुई, लेटी हुई थी। गया अम्मी जान को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अम्मी जान को सलाम किया, अम्मी को सलाम किया, उसकी पेशानी को, माथे को चूम करके पूरे तौर पर खैरियत मालूम की। फिर सीधा किचन में आ गया, रसोई घर में आ गया, बावर्ची खाने में आ गया, खाना पकाने के लिए आ गया। जो गोश्त लाया था अपने हाथों से उसको धुलने लग गया। बीवी आई और आकर के कहने लगी, लाओ मैं अपने आप से धुलती हूँ ना, मैं अपने आप से पकाती हूँ ना। फरमाया नहीं नहीं नहीं, ये जो मेरी माँ लेटी हुई है, बूढ़ी माँ, इसने बचपन में मेरी बड़ी खिदमत की है, इसने मुझे बहुत दिनों तक खिलाया है। क्या एक दिन मैं इसे सालन बनाकर नहीं खिला सकता? क्या एक दिन मैं इसे रोटी बनाकर नहीं खिला सकता? नहीं, आज मेरा दिल करता है मैं अपनी अम्मा को अपने हाथों से बना हुआ सालन खिलाऊं। बीवी की मदद नहीं ली, बेटे की मदद नहीं ली, बेटी की मदद नहीं ली, खुद अपने हाथों से सालन पकाया, उसके बाद रोटी बनाई, उसके बाद चावल बनाए, फिर उसको एक थाल में सजाया। सजाने के बाद उसको ले
لے کر کے اماں کے کمرے میں آیا، ہاں ہاں، اور اپنی گود کو، اپنی سینے کو کرسی بنا لیا، ٹیک لگا کر کے اپنی ماں کو بٹھایا اور باریک باریک ٹکڑے توڑ توڑ کے اپنی ماں کے منہ میں یوں آگے سے ڈالتا رہا۔ اماں بیچاری بوڑھی تھی، چل نہیں سکتی تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی، بیٹھ نہیں سکتی تھی، کھا نہیں سکتی تھی۔ بیٹا کھلا رہا ہے، ماں کھا رہی ہے، بیٹا کھلا رہا ہے، ماں کھا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے منظر دیکھ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں کہنے لگی بیٹا اب بس کر، بیٹا اب بس کر۔ یہ کہنے لگا نہیں اماں تھوڑا اور کھا لیجئے، تھوڑا اور کھا لیجئے۔ بچپن میں جب میں چھوٹا تھا آپ مجھے لقمے کھلایا کرتی تھی، میں منع کرتا تھا، آپ زبردستی کہتی تھی بیٹا تھوڑا اور کھا لیجئے، بیٹا تھوڑا اور کھا لیجئے۔ اماں جان آج میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں اماں تھوڑا اور کھا لیجئے، تھوڑا اور کھا لیجئے۔ اتنی محبت سے جب بیٹا کھلا رہا ہے، ماں کھا رہی ہے۔ کھانے کے بعد جب اس کو اماں نے کہا بیٹا اب بس کر، اماں کو لٹا دیا، اس کے پیر دبانے لگ گیا، اس کے پیر دبانے لگ گیا، اس کی سیوا کرنے لگ گیا، اس کے منہ کو صاف کیا، سر دبایا، پیر دبایا۔ اماں کہنے لگی بیٹا سارا دن تو دکان پر کام کرتا رہا ہے، سارا دن تو اپنی تجارت کرتا رہا ہے، سارا دن گوشت بیچتا رہا ہے، بیٹا تھک گیا ہوگا، جا تیری بیوی انتظار کر رہی ہے، جا تیرے بچے انتظار کر رہے ہیں، جا تیرے بیٹے انتظار کر رہے ہیں، جا بیوی کے پاس چلا جا، جا بیٹے کے پاس چلا جا، جا بیٹی کے پاس چلا جا، جا بیٹے آرام کر لے، بوڑھی ماں کو یوں ہی پڑی رہنے دے۔ وہ نوجوان کہنے لگا اماں جان مجھے اپنی خدمت سے پورے طور پر آپ الگ مت کیجئے۔ اماں جان بچپن میں آپ نے میری کتنی خدمت کی ہے، پتہ نہیں کتنی راتوں کو میرے سروں میں تیل کی مالش کی ہے، پتہ نہیں کتنی راتوں کو سر میں درد ہوتا تھا تو آپ مجھے پورے طور پر درد سے بچانے کے لیے سر میں تیل کی مالش کیا کرتی تھی۔ اماں جان مجھے اپنی خدمت کرنے دیجئے۔ جب بیٹا ماں کی خدمت کر رہا ہے تو اس بوڑھی ماں کے ہاتھ آسمان کی طرف اچانک اٹھنے لگ گئے، لڑکھڑاتے ہوئے بوڑھے لرزتے ہوئے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے اور نہ جانے اپنی لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے پتہ نہیں کون سی دعا کر رہی تھی۔ موسیٰ کلیم اللہ کہنے لگے بھائی یہ کون ہے، یہ کیا دعا مانگ رہی ہے، یہ کون ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ نوجوان کہنے لگا یہ میری ماں ہے، مائیں تو مائیں ہی ہوتی ہیں، جب بھی میں اس کی سیوا کرتا ہوں، جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہوں، جب بھی میں اس کے ہاتھ اور پیر دباتا ہوں، جب بھی میں اس کی سیوا کرتا ہوں تبھی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتی ہے اور میرے لیے ایک عجیب دعا مانگتی ہے اور اللہ سے کہتی ہے اے اللہ میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دینا، میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دینا۔ ارے کہاں میں، کہاں موسیٰ، وہ وقت کا نبی ہے، میں ایک معمولی سا کسائی ہوں، میں اس کا ساتھی کیسے بن سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے دل ہی دل میں کہا اے نوجوان تیری ماں کی دعاؤں کو اللہ نے عرش اعظم پر قبول فرما لیا ہے اور تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ جناب مفتی سلمان صاحب ماؤں کی خدمت کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ انشاءاللہ ماؤں کی خدمت۔ میرے نبی نے عالم شباب میں اپنی ماں کو نہیں دیکھا، میرے نبی چھوٹے سے ہیں، بچپن میں چھوٹے سے ہیں، ماں کا 6 سال کی عمر ہے، ابوا نامی بستی پہاڑی آئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں میمن ہے حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی اماں، اچانک دل کا دورہ پڑا۔ مجھے یہ تو نہیں ملا دل کا دورہ پڑا کیا ہوا، تاریخ کی کتابوں کو بڑا میں نے کھنگالا کہ اللہ کے رسول کی اماں کو ہوا کیا تھا، بیماری کون سی ہوئی تھی۔ ابن عساکر پڑھ ڈالی، ابن شاہ ہشام پڑھ ڈالی، ابن سعد پڑھ ڈالی، البدایہ والنہایہ پڑھ ڈالی، لیکن تحقیق یہی یہاں تک ادھوری رہ گئی کہ اللہ کے رسول کی ماں کو ہوا کیا تھا۔ بس ابن عساکر نے اور البدایہ نے اتنا لکھا ہوا ہے کہ نبی کی ماں بولنا چاہتی تھی لیکن بولا نہیں جاتا تھا، جس سے میں نے اندازہ لگایا، حکیم علی سینا نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے جب کسی بندے کو دل کا دورہ پڑتا ہے یا اٹیک پڑتا ہے تو بولنا چاہتا ہے مگر اس کی زبان سے آواز نہیں نکلتی، تو میں نے اندازہ لگایا کہ شاید میرے نبی کی ماں پر دل کا دورہ پڑا تھا۔ وہ 6 سال کا معصوم سا بچہ، اب اماں کا انتقال ہو رہا ہے، اب وہ پہاڑی کے اوپر میرے نبی کی ماں گر گئی، بہت جلدی اب آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں میں، بس محبت سے تھوڑی دیر اور سن لیجئے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، اماں گر گئی، جب سارا کا سارا دیا بجھنے کو ہوا، ساری
طاقت اکٹھا کی اور میرے نبی جو 6 سال کے ہیں اللہ کے رسول، ماں اپنے بیٹے سے کہنے لگی اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، اب میں دنیا سے جا رہی ہوں، شاید آج کے بعد تجھے میرا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، اے میرے بیٹے ہاں گھبرانا مت، پریشان نہ ہونا، ان قریب میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ رب ذوالجلال تیرا نام ساری دنیا میں روشن کرے گا۔ یہ چند کلمات کہہ کے میرے نبی کی والدہ دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے۔ کس نے قبر بنائی پہاڑی کے اوپر، کس نے دفن کیا پہاڑی کے اوپر، کس نے جنازہ اتارا پہاڑی کے اوپر، مجھے کہیں کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ملا، پتہ نہیں اللہ نے کیا انتظام فرمایا ہوگا۔ ابوا بستی تو وہاں سے تقریباً 3.5 کلومیٹر کے دوری پر ہے، ہو سکتا ہے کوئی مسافر آیا ہو یا جبریل امین کے ذریعے سے رب ذوالجلال نے میرے نبی کی والدہ کی لاش کو دفن کروا دیا ہو، واللہ عالم، یہ میرا گمان ہے، وہم ہے، یہ میری پورے طور پر کوئی تحقیق نہیں ہے۔ میں نے تاریخ کی کتابیں بڑی کھنگالی ہے لیکن اس مسئلے میں میری تحقیق ادھوری رہ گئی۔ میں عرض کر رہا، میں آگے کی سنو۔ وہ میمن فرماتی مجھے قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، میں دوسری طرف جب گئی، اب واپس آئی ہوں تو مجھے میرا بیٹا محمد نظر نہیں آ رہا، مجھے میرا بیٹا محمد نظر نہیں آ رہا۔ میں تلاش کرتے کرتے پھر سے اسی پہاڑی پر گئی تو میں نے کیا دیکھا، وہ 6 سال کا معصوم سا میرا بیٹا محمد اپنی اماں کی قبر سے ہی چپٹے ہوئے ہے اور رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے امی جان تم جانتی تھی، نوجوانوں سنو ماں کا مقام میرے نبی نے کیا بتایا ہے۔ فرمایا میرے نبی 6 سال کے رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے اماں تم جانتی تھی تمہارے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، تم ہی میرا سب کچھ ہے، ابا تو پہلے ہی جا چکے ہیں، دادا بھی کوئی نہیں ہے، چچا بھی کوئی نہیں ہے، اے ماں تمہیں میری بہن بھی کوئی نہیں، میرا بھائی بھی کوئی نہیں، ابا کی شفقت تمہیں سے ملتی تھی، بہنوں کا پیار بھی تمہیں سے ملتا تھا، ماں کی ممتا بھی تمہیں سے ملتی تھی۔ اماں جان مکے کی گلیوں میں جب میں گرتا تھا آپ مجھے میری چوٹ پر مرہم لگایا کرتی تھی، مکہ کی گلیوں میں جب میں کھیلتا تھا میرے کپڑے گندے ہو جاتے تھے، آپ میرے کپڑوں کو صاف کیا کرتی تھی، امی جان آپ مجھے نہلایا دھلایا کرتی تھی، اب مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ میمن پیچھے سے آئی ہیں، کندھا پکڑ کے اٹھا رہی ہیں، بڑی مشکل سے میرے نبی کو اٹھا کے لائے۔ یہ تو بچپن کے حالات ہیں، اب بچپن کے سنو، حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ سن 9 ہجری میں تاریخ اسلام میں سب سے آخر میں حج فرض ہوا، سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ اللہ کے رسول جب حج کے لیے تشریف لے گئے، تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع ہے، سب ابوا بستی جب آئی سارے صحابہ کو روک دیا، تنے تنہا وقت کا بوڑھا نبی جس کی داڑھی کے 17 بال سفید ہو چکے ہیں، حضرت انس کی روایت کے مطابق 19 بال سفید ہو چکے ہیں، یہ وقت کا بوڑھا نبی پہنچ گیا ہے ابوا پہاڑی پر اپنی اماں کی قبر پر، اور ایک معصوم کے بچے کی طریقے سے اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر ففک کے رویا ہے۔ پیچھے سے سیدنا ابو بکر صدیق گئے ہیں، سیدنا فاروق اعظم گئے ہیں، علی مرتضیٰ گئے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ گئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے نبی کہنے لگے ابو بکر یہ میری ماں ہے جو آج سے 55 سال پہلے مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی، ہاں آج مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے۔ آئے بنگال کے اچھے لوگوں، آئے ہندوستان کے نوجوانوں، 55 سال کے بعد وقت کے 61-63 سال کے بوڑھے نبی نے اپنی ماں کی قبر پر رو کر امت کے نوجوانوں کو پیغام دیا ہے، ماں کو کبھی بھلایا نہیں جاتا، والدوں کو کبھی بھلایا نہیں جاتا، ہاں تم تو یہاں ابا کے انتقال کے بعد ان کے قبروں کے نشان بھی بھول جایا کرتے ہو، میرے نبی تو فرماتے ہیں ماں کو کبھی بھلایا نہ کرو۔ ہاں عالم شباب میں میرے نبی نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا۔ ماں کی خدمت کرو، والدوں کی خدمت کرو، علماء کی خدمت کرو، ہاں مدارس کو مضبوط کرو۔ اپنی اماں اگر ماں روٹھی ہوئی ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تم لاکھ روزے رکھو، لاکھ تراویح سنو، لاکھ پورے طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ اس بیٹے کے روزے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں ہی نہیں جس کے والدین اس سے ناراض ہوں، جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں۔ اگر رمضان اچھا بن کرنا چاہتے
ہو, رمضان اچھا کرنا چاہتے ہو تو ماؤں کی خدمت کرو. یہاں جلسے سے اٹھ کر کے جانا, اپنی اماں کے پیر پکڑ لینا, اماں جان مجھ سے غلطی ہو گئی, آپ مجھے معاف فرما دیجئے. اگر دیکھیے آپ نے مجھے معاف نہ کیا, میری نمازیں روک لی جائیں گی, میرے روزے روک لیے جائیں گے, میرے صدقہ خیرات روک لیے جائیں گے, اچھے معاملات اچھے اخلاق روک لیے جائیں گے. اپنی ماں کی خوشامد کرنا, والدوں کی خوشامد کرنا, ماں کو مناؤ گے انشاءاللہ. کتنے نوجوان ہیں جو وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اپنی ماں کو منائیں گے, اپنی ماں کو منائیں گے, انشاءاللہ منائیں گے. ہاں دوسرا, اپنی بہنوں کی خبرگیری کریں گے, بہنوں کی خبرگیری کریں گے, نہیں کریں گے انشاءاللہ. بہنوں کی بھی ہم خبرگیری نہیں کرتے. ایک بہن کا میرے پاس فون آیا, مولانا رونے لگی, کہنے لگی حضرت جی میں 4 بہنوں کی اکلوتی بہن ہوں, جس دن سے ابا کا انتقال ہو گیا بھائیوں نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا ہے, میں غریب ہوں, فون کرتی ہوں بھائی فون کاٹ دیتے ہیں کہ بہن مجھ سے کچھ مانگنے نہ لگے. حضرت جی آپ میرے بھیا سے کہہ دیجئے مجھے بھائیوں کی دولت کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تو بھیا کے پیار کی ضرورت ہے. بہنا تمہیں بہت یاد کرتی ہے. جب اس بہن نے مجھ سے یہ کہا, میں نے دل میں محسوس یہ کیا ہے بہنیں بھائیوں کے فون کا انتظار کیا کرتی ہیں. اے امت کے نوجوانوں, بہت کثیر تعداد میں یہاں نوجوان موجود ہیں, میں ان سب سے اپیل کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں, اگر تم پورے طور پر ہفتے میں 10 مرتبہ اپنی سسرال کو فون کرو مجھے کوئی گلا نہیں ہے, لیکن کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ اپنی بہن کو بھی ضرور فون کر لیا کرو. کرو گے انشاءاللہ؟ ہفتے میں 1 مرتبہ فون کر کے خیریت ضرور معلوم کر لیا کرو. باجی صاحبہ آپ کیسی ہیں, اپی جان آپ کیسی ہیں, آپ کیسی ہیں. عید کا موقع آتا ہے, اپنی بیوی کو 10,000 کا سوٹ دلاؤ, مجھے تم سے کوئی گلا نہیں ہے, کم سے کم 500 کا سوٹ اپنی بہن کو بھی دلا دیا کرو. اللہ کی ذات کی قسم, اگر آپ کا بہنوئی آپ کی بہن کو 10,000 کا سوٹ دلائے گا, آپ کی بہن محلے کی عورتوں کو نہیں دکھائے گی, لیکن آپ 500 کا لے کے جائیں گے, کیا ہوا میرا بھیا میری میرا بڑا خیال لگتا ہے. ہاں کبھی کبھی اپنے بھانجوں کو, ننھے بھانجوں کو, بہن کے بیٹوں کو 100-200 کے شوز دلا دیا کرو, کھلونے دلا دیا کرو. اپنے بچوں کو ہزاروں دیتے ہو, اپنے بچوں پر ہزاروں خرچ کرتے ہو, کبھی کبھی اپنی بہنوں کے بیٹوں کو بھی دے دیا کرو. آپ کا بیٹا آپ کے 10,000 کے گفٹ پانے کے بعد بھی 1 مرتبہ آپ کو تھینکس نہیں کہتا, لیکن آپ اپنے بھانجے کو اگر 200 روپے کے کھلونے دیں گے تو وہ آپ کے پیچھے پھرتا پھرے گا. دیکھو یہ میرا ماما لایا ہے, یہ میرا ماموں لایا ہے, یہ میرے ننیحال سے آیا ہے, میرا ماموں میرا بڑا خیال لگتا ہے. جس دن ابا کا انتقال ہوتا ہے اس دن بہنیں باپ کی چارپائی پکڑ کر بہت رویا کرتی ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ کہ آج ابا کا جنازہ اٹھ گیا, اس گھر سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا. اپنی بہنوں کو ناکہار کہنے دیا کرو, ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کرو اور کہا کرو بہنا ابا نہیں ہے تو کیا ہوا, اماں نہیں ہے تو کیا ہوا, جب تک کہ تیرا بھائی زندہ ہے اس گھر کے دروازے ہمیشہ تیرے لیے کھلے رہیں گے. کبھی کبھی اپنی بہنوں کو میکے لینے پہنچ جایا کرو. بہنا بہت دن ہو گئے تو گھر نہیں آئی ہے. ہاں بچپن میں ہم بوڑھے ہو گئے تو کیا ہوا, بچپن میں ایک آنگن میں پلے بڑھے ہیں, ایک ماں کا دودھ پیا ہے. ہاں مجھے یاد ہے ابا جان ہم چھوٹے تھے, ابا جان بازار سے کوئی کھانے کی چیز لاتے تھے. بہنا میرا حصہ الگ لگتا تھا, تیرا حصہ الگ لگتا تھا, لیکن تو اپنے حصے سے بھی پورے طور پر مجھے حصہ دے دیا کرتی تھی. اے بہنا مجھے یاد ہے ہم سب بچپن میں ایک ساتھ بیٹھ کر ایک تھالی میں کھانا کھایا کرتے تھے. کبھی کبھی اپنی بہنوں کے پاس بیٹھ لیا کرو, کبھی کبھی اپنی بہنوں کے پاس 10 منٹ نکال لیا کرو. بوڑھی بہن ہو گئی تو کیا ہوا, کبھی کبھی اس کے ہاتھ پکڑ لیا کرو. بہنا تو میری وہی بہنا ہے نا جو ان ہاتھوں سے مجھے کھلایا کرتی تھی, جو ان ہاتھوں سے میرے سر میں تیل لگایا کرتی تھی, جو ان ہاتھوں سے پورے طور پر میرے بدن کو چھوا کرتی تھی. بہنا مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا, جب میرے سر میں درد ہوتا تھا تو گھنٹوں میرے سر میں مالش کیا کرتی تھی. بہنا مجھے یاد ہے جب میں اسکول پڑھنے جاتا تھا کوئی بچہ مجھے چھیڑ دیتا تھا تو باوجود کمزور ہونے کے بدلہ لینے کو تیار ہو جایا کرتی تھی. اے بہنا اب تو بوڑھی ہوئی تو کیا ہوا, تیرا بھائی ہمیشہ تیرا ساتھ دے گا. کہیں گے انشاءاللہ, بہنوں کی خبرگیری کریں گے انشاءاللہ. میرے نبی نے فرمایا اگر رب نے کسی کو 3 بہنیں دی ہوں, ان کی اچھی
کرے، پڑھائے لکھائے، اچھے گھرانے میں ان کی شادی کر دے، اور شادی کے بعد بھی اپنی بہنوں کی خبرگیری کرتا رہے، ان پر خرچ کرتا رہے، اللہ اس بھائی سے اتنا خوش بغیر حساب کے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ بیٹیوں کی عزت کرو، بہنوں کی عزت کرو، ماؤں کی عزت کرو، یتیموں کی مدد کرو، کمزوروں کی مدد کرو، ضعیفوں کی مدد کرو۔ ان مدرسوں میں کبھی جھانک کر کے دیکھ لیا کرو، تم تو اپنے بچوں کو ہفتے میں 2 مرتبہ بکرے کا گوشت کھلاتے ہو، مٹن کھلاتے ہو، کبھی ان مدرسوں میں بھی دیکھ لیا کرو۔ یہاں پورے طور پر ٹھیک سے دال بھی نہیں ملتی، ٹھیک سے چاول بھی نہیں ملتی۔ ان علماء کی خبرگیری کیا کرو، ان کے کپڑوں کا انتظام کیا کرو، ان کو خوب ہدیہ دیا کرو، یہی تمہارے کام آئے گا۔ ان کی ضروریات تم پوری کرو، انشاءاللہ یہ رات کے تہجد میں اٹھ کر تمہارے لیے دعا کریں گے، اللہ تمہاری ضرورتوں کو خزانے غیب سے پورا فرما دے گا، تمہاری ضرورتوں کو خزانے غیب سے پورا فرما دے گا۔ یحییٰ برمخی ایک بادشاہ گزرا ہے، مالک بن سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ یا مالک بن دینار، ان دونوں میں سے ایک کا واقعہ ہے۔ ایک اللہ والے کو ہر مہینے 1000 اشرفیہ دیا کرتا تھا، ہر مہینے 1000 اشرفیہ فری میں دیا کرتا تھا کہ حضرت اس سے اپنا خرچہ چلائیں۔ جب پورے طور پر یحییٰ برمخی کا انتقال ہوا، جب تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا حال ہے، کیا گزری تم پر؟ یحییٰ کہنے لگا ساری حکومت کو آگ لگ گئی، جو میں 1000 اس اللہ والے کو دیتا تھا اور 1000 اشرفیاں پانے کے بعد جو راتوں کو اٹھ کر میرے لیے دعا کرتا تھا، اس دعا کی برکت سے اللہ نے مجھ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ ہاں ہم سب غریبوں کی مدد کریں، کمزوروں کی مدد کریں۔ میرے نبی نے فرمایا رفق بالضعیف وشفقۃ علی الوالدین واحسان الی المملوک، فرمایا ضعیفوں کی مدد کرو، کمزوروں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، پڑوس میں جھانک کر کے دیکھ لیا کرو۔ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، افطاری کے وقت تمہارے دسترخوان پر اگر 20 قسم کی نعمتیں ہوں، پڑوس میں جھانک کر کے دیکھ لو، کہیں کوئی یتیم بچہ لاچار تو نہیں پڑا ہوا ہے، کہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے گھر میں پورے طور پر پانی سے روزہ افطار کیا جا رہا ہو۔ ہاں تمہارے لیے وہ سحری اور افطاری حرام ہے اگر تمہارا پڑوسی پانی سے پورے طور پر روزہ افطار کر رہا ہے اور تم قورمے اور کھجور سے روزہ افطار کر رہے ہو، اللہ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ عید کا مہینہ، اس کے بعد عید کا مہینہ آنے والا ہے۔ اب میں آپ سے اپیل کروں گا، آپ اپنے لیے 10,000 کا جوڑا بنواؤ، 20,000 کا جوڑا بنواؤ، اپنے بچے کو 10,000 کے گفٹ دلاؤ، لیکن پڑوس میں جھانک کر کے دیکھ لو، اگر کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی کمزور ہے، اس کو بھی 100-200 کے کپڑے ہدیہ کر دو، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عید کا دن ہے، میرے نبی عیدگاہ تشریف لے جا رہے ہیں، تمام بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، اس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، آنکھوں میں کاجل نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پیروں میں چپل بھی نہیں ہے، میرے نبی اس کے قریب گئے، بیٹا عید کا دن ہے، تو خوشی نہیں منا رہا، سارے بچے کھیل رہے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ ان کے ابا موجود ہیں، میرے ابا تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں، ان کی اماں موجود ہیں، میری اماں تو اللہ کے پاس جا چکی ہیں، حضرت جی میں یتیم ہوں، یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، چپلیں نہیں ہیں، مجھے کوئی تیار کرنے والا نہیں ہے۔ میرے نبی رونے لگ گئے، کہا بیٹے رونا نہیں کرتے، تو بھی یتیم ہے، تیرا نبی بھی یتیم ہے، بیٹا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ محمد تجھے اپنا بیٹا بنا لے؟ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ محمد تجھے اپنا بیٹا بنا لے اور محمد تیرا باپ بن جائے؟ فرمایا یا رسول اللہ پھر تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں بیٹا آج سے میں نے تجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ میرے نبی واپس لائے اس بچے کو اپنے گھر میں، اما عائشہ کو آواز دی، حمیرہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا عائشہ دیکھو اس کے امی نہیں ہیں، میرے بھی امی نہیں ہیں، اس کے بھی ابو نہیں ہیں، میرے بھی ابو نہیں ہیں، یہ بھی یتیم ہے، میں بھی یتیم ہوں، عائشہ میں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔
ہے میرا دل کرتا ہے تم بھی اسے اپنا بیٹا بنا لو. سبحان اللہ, یہ میرے نبی کا گھرانہ ہے. میرے نبی اما عائشہ نے فرمایا, اس بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا, کہا اے بیٹے اگر محمد آج سے تیرا باپ ہو چکا ہے تو آج سے عائشہ تیری ماں بن گئی ہے. میرے نبی نے فرمایا عائشہ جاؤ اس بچے کو نہلاؤ دھلاؤ, آنکھوں میں کاجل لگاؤ. اما عائشہ نے اس بچے کو نہلایا دھلایا, آنکھوں میں کاجل لگایا, سر کے بالوں میں تیل ڈالا. جب بچہ تیار ہو گیا میرے نبی نے اپنی چادر کو دو ٹکڑوں میں پھاڑا, ایک یوں تہبند کی طریقے سے لپیٹ دیا, دوسرا یوں کندھے سے نیچے ڈال دیا. وہ بچہ ساتھ ساتھ میرے نبی کے چلنے لگا. میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے آج تو پیدل نہیں چلے گا, مجھے امت کو یتیموں کا مقام بتانا ہے, مجھے امت کو ضعیفوں کا مقام بتانا ہے, کمزوروں کا مقام بتانا ہے. آج تیری سواری محمد الرسول اللہ کے مبارک کندھے بنیں گے. اللہ اکبر کہیے, آج تیری سواری مجھ محمد الرسول اللہ کے مبارک کندھے بنیں گے. اور میرے نبی نے اس یتیم بچے کو اپنے مبارک کندھوں پر سوار کیا اور اسی گلی سے نکلے ہیں جس گلی سے وہ بچے کھیل رہے تھے. ان بچوں نے دیکھا ارے جس کو ہم یتیم سمجھتے تھے, غریب سمجھتے تھے, کمزور سمجھتے تھے, میلا کچیلا سمجھتے تھے, اس کو ہم اپنے پاس کھلاتے نہیں تھے, وہ نبی کے کندھوں پر بیٹھا ہوا ہے. وہ بچہ کہنے لگا اے میرے بھائیوں تم مجھے یتیم سمجھتے تھے نا, غریب سمجھتے تھے نا, اب میں غریب نہیں ہوں, دیکھو اب میں یتیم نہیں ہوں, اب میں نبی کا بیٹا بن گیا ہوں. سبحان اللہ. اب نبی نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے, اب اماں عائشہ نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے. ہاں ہاں دیکھو مجھ کو نہلایا اماں عائشہ نے ہے, آنکھوں میں کاجل لگایا اماں عائشہ نے ہے, سر کے بالوں میں تیل ڈالا اماں عائشہ نے ہے. دیکھو کپڑا چادر پہنی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تاریخ ابن عساکر میں ہے, البدایہ والنہایہ ہے. تاریخ ابن سعد میں امام محمد ابن سعد رحمت اللہ علیہ نے 1211 سال پہلے لکھا, مکے کے مدینے کے وہ بچے دہاڑے مار مار کے رونے لگے اور کہنے لگے کاش کاش ہم بھی یتیم ہوتے, کاش ہمارے بھی ابا نہ ہوتے, کاش ہمارے بھی اماں نہ ہوتی, کاش میں بھی یتیم ہوتا, ہم کو بھی نبی اپنا بیٹا بناتے, ہم کو بھی اماں عائشہ اپنا بیٹا بناتی. ہائے کاش مجھ کو پورے طور پر اماں عائشہ کپڑا پہناتی, آنکھوں میں کاجل اماں عائشہ ڈالتی, تیل بالوں میں اماں عائشہ لگاتی. کاش میں بھی یتیم ہوتا, کاش میرے بھی ابا نہ ہوتے, کاش میرے بھی اماں نہ ہوتی. ہاں ہاں جب وہ بچہ چلنے لگا میرے نبی عیدگاہ تشریف لائے, توجہ میرے نبی عیدگاہ تشریف لائے, وہ بچہ بیٹھنے لگا. میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے آج تو زمین میں نیچے نہیں بیٹھے گا, فرش پہ نہیں بیٹھے گا, بلکہ مجھ محمد رسول اللہ کے ساتھ ممبر پر قریب میں بیٹھے گا, ممبر پر قریب میں بیٹھے گا, ممبر پر قریب میں بیٹھے گا. میرے نبی نے ممبر پر اپنے بچے کو ممبر پہ اپنے قریب میں بٹھایا اور اعلان کیا, اے لوگو ولد یتیما ومات مسکینا, اے لوگو جو اپنی خوشی میں یتیموں کو شامل کرے گا, جو اپنی خوشی میں غریبوں کو شامل کرے گا, جو اپنی خوشی میں کمزوروں کو شامل کرے گا, جو غریبوں اور یتیموں کو عید کے موقع پر اپنی خوشی کے موقع پر شامل کرے گا, اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دے گا, اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اللہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرما دے گا اور اس شخص کا محل جنت میں میرے محل کے ساتھ بنا دے گا. سبحان اللہ. جناب مفتی سلمان صاحب نعرہ تکبیر. کریں گے انشاءاللہ یتیموں کی مدد, انشاءاللہ یتیموں کی مدد کریں گے, کمزوروں کی مدد کریں گے, ضرورت مندوں کی مدد کریں گے, علماء کی خدمت کریں گے, مدارس کی خدمت کریں گے. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, استقبال کے لیے آپ سب تیار ہیں؟ روزے رکھیں گے انشاءاللہ, سارے روزے رکھیں گے انشاءاللہ, چاہے جتنی گرمی ہو روزے رکھیں گے انشاءاللہ, چاہے جتنی آفت آئے روزے رکھیں گے انشاءاللہ, تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ. تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیوں کا وعدہ ابو داؤد شریف میں علماء سے معلوم کیا, 1500 نیکیوں کا وعدہ ہے تراویح کے ایک سجدے پر. اور سجدے کتنے ہوتے ہیں بھائی, کتنی رکعت تراویح ہے؟ 20 کو 2 سے ملٹیپلائی کیجئے, کتنے ہو گئے؟ 20 دونا 40, تو 40 کو 15 سے ضرب دے دیے, کتنا ہو گیا؟ 60,000. ایک دن کی تراویح پر 60,000 نیکیاں.
سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی ہماری بہنوں کو بھی ملے گا, بھائیوں کو بھی ملے گا. 1060,000 نیکیاں جنت میں, ایک محل. اب محل کتنا بڑا یہ تو نہیں بتاؤں گا, اس دروازہ سن لیجئے, اگر اس کے دروازے کے اس پلے سے اس پلے تک جانا چاہیں تو 60 سال لگ جائیں گے آپ کو. جب دروازہ اتنا بڑا تو محل کتنا بڑا ہوگا, آپ اندازہ لگائیں. یہ صرف تراویح کے ایک سجدے پر مل رہا ہے. فرمایا افطار کے وقت خاص دعاؤں کا اہتمام کیا کرو. آج مسلمان پریشان ہے, رمضان گرمی میں آ گیا, روزے کیسے رکھیں, 16-17 گھنٹے پیاس میں مر جائیں گے. آج میں تم کو بتاؤں, صحابہ کرام نے جو سب سے پہلی جنگ لڑی ہے وہ 17 رمضان المبارک کو لڑی. 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری, تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ. ادھر 1000 کا لشکری جرار, ادھر 313 صحابہ کرام. ان کے پاس تیر نہیں ہے, تلوار نہیں ہے, خنجر نہیں ہے, بھالے نہیں ہے, تھے ان کے پاس 2 گھوڑے, 6 زرہ 8 شمشیریں. بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. کسی نے پوچھا تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے, کس کے بھروسے لڑ رہے ہو؟ تو کہنے لگے نہ مجھ کو تیر پر تلوار, خنجر پر نہ بھالے پر, بھروسہ ہے مجھے بس ایک کالی کملی والے پر. سبحان اللہ. ہاں ہاں, یہ وہی جنگ ہے. بس 5 منٹ میں اپنی بات سمیٹتا ہوں. مولانا بھی تشریف لائے. میں آپ کو پس منظر تھوڑا بتانا چاہتا ہوں اور ایک ذہن میں بات اور برکت کے طور پر میں عرض کر دیتا ہوں. یہ وہی جنگ ہے, یہ وہی جنگ بدر ہے جس میں رب ذوالجلال نے فتح و نصرت سے مدد فرمائی تھی. یہ وہی جنگ ہے, صدیق اکبر فرماتے ہیں, جس جنگ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی نبوت کو اللہ کی عدالت میں جھکا دیا تھا اور میرا نبی بہت رویا تھا اور دعا مانگی تھی. اب آپ لطف اندوز ہوتے چلے جائیے, میرے نبی کی پیڑھی آتی چلی جائے گی, آپ سبحان اللہ کہتے چلے جائیے گا, میری گاڑی میں پیٹرول پڑتا چلا جائے گا, پھر اپنی بات کو میں سمیٹتا چلا جاؤں گا. میرے نبی رونے لگ گئے اور کیا کہنے لگے, میدان بدر ہے, 17 رمضان المبارک ہے, بھوکے پیاسے صحابہ اکرام ہیں, بھوکے پیاسے صحابہ اکرام ہیں, نبی کی پیشانی جھکی ہوئی ہے, میدان بدر میں پیشانی رگڑ رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں. اے مالک کائنات, اے خالق کائنات, اے مالک ارض و سماوات, اے رب السماوات, اے محمود الصفات, اے مجھ کو پیدا کرنے والے, میرے والد عبداللہ کو پیدا کرنے والے, ان کے والد ہاشم کو پیدا کرنے والے, ان کے والد عبد المناف کو پیدا کرنے والے, ان کے والد عبد المطلب کو پیدا کرنے والے, ان کے والد ہاشم کو پیدا کرنے والے, ان کے والد عبد المناف کو پیدا کرنے والے, ان کے والد قصی کو پیدا کرنے والے, ان کے والد کلاب کو پیدا کرنے والے, ان کے والد مرہ کو پیدا کرنے والے. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں کے نام ہیں, ان پر سبحان اللہ کہتے رہیے. ان کے والد مرہ کو پیدا کرنے والے, ان کے والد کعب کو پیدا کرنے والے, ان کے والد لوئی کو پیدا کرنے والے, ان کے والد فہر کو پیدا کرنے والے, ان کے والد غالب کو پیدا کرنے والے, ان کے والد نظر کو پیدا کرنے والے, ان کے والد نزار کو پیدا کرنے والے, ان کے والد معاذ کو پیدا کرنے والے, ان کے والد عدنان کو پیدا کرنے والے, ان کے والد حمیسہ کو پیدا کرنے والے, ان کے والد سلامان کو پیدا کرنے والے, ان کے والد اوس کو پیدا کرنے والے, ان کے والد بوس کو پیدا کرنے والے, ان کے والد اموال کو پیدا کرنے والے, ان کے والد ابئی کو پیدا کرنے والے, ان کے والد دعا کو پیدا کرنے والے, ان کے والد سمر کو پیدا کرنے والے, ان کے والد یحزن کو پیدا کرنے والے, ان کے والد یلحن کو پیدا کرنے والے, ان کے والد ارعوا کو پیدا کرنے والے, ان کے والد اقنات کو پیدا کرنے والے, ان کے والد جیشان کو پیدا کرنے والے, ان کے والد مقصر کو پیدا کرنے والے, ان کے والد ناحس کو پیدا کرنے والے, ان کے والد صالح کو پیدا کرنے والے, ان کے والد سمی کو پیدا کرنے والے, ان کے والد مزدی کو پیدا کرنے والے, ان کے والد قیدار کو پیدا کرنے والے, ان کے والد ابراہیم اسماعیل کو پیدا کرنے والے, ان کے والد ابراہیم کو پیدا کرنے والے, ان کے والد آزر کو پیدا کرنے والے, ان کے والد ناہور کو پیدا کرنے والے, ان کے والد سروج کو پیدا کرنے والے, ان کے والد رعود کو پیدا کرنے والے, ان کے والد فائد کو پیدا کرنے والے, ان کے والد ارفخشاد کو پیدا کرنے والے, ان کے والد شام کو پیدا کرنے والے, ان کے والد نوح کو پیدا کرنے والے, ان کے والد لامک کو پیدا کرنے والے, ان کے والد بتوشل کو پیدا کرنے والے, ان کے والد یلید کو پیدا کرنے والے, ان کے والد ملحلیل کو پیدا کرنے والے, ان کے والد کینان کو پیدا کرنے والے, ان کے والد آنوش کو پیدا کرنے والے, ان کے والد شیس کو پیدا کرنے والے, اور رب ذوالجلال سیدنا شیس کے والد محترم سیدنا آدم شفیع اللہ کو پیدا کرنے والے. اے رب ذوالجلال, یہ میں 313 صحابہ تیری راہ میں کٹوانے کے لیے لے آیا ہوں. اگر آج تو نے ان کی فتح و نصرت سے مدد نہیں کی میدان بدر میں, تو دھرتی پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا. نبی کے مبارک حلق سے دعا نکلی, فلک پر پہنچی, ادھر سے آواز آئی رب ذوالجلال کی, جبریل کیا کھڑے ہو دیکھتے ہوئے, جاؤ بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین, جاؤ 3000 نورانی فرشتوں کو لے جاؤ اور میرے محبوب کی مدد کر دو. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. مفتی سلمان صاحب زندہ باد, مفتی سلمان
साहेब जिंदाबाद। आए दुनिया का कोई माई का लाल ज़बानी इश्क रसूल पेश कर या करके वाहिद जात मेरे नबी मुकर्रम अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसका नसबनामा हजरत मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जिंदा जावेद है। 80 दादाओं के नाम मैंने भी आपको गिना के बता दिए। ये रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क की बैन दलील है। मेरे नबी ने इश्क, मेरे अल्लाह ने मेरे नबी से इश्क किया, प्यार किया, क़यामत तक सबको महफूज कर दिया। मुसलमानों, तुम भी नबी पाक से इश्क करो, नबी से मोहब्बत करो, उनके तरीकों पर चलो। रमजान मुबारक आ रहा है, मुकम्मल रोजे रखने इंशाल्लाह, कहो इंशाल्लाह। हाँ हाँ, इंशाल्लाह रोजे भी रखेंगे, इंशाल्लाह तराविया भी पढ़ेंगे। हमारी बहनें भी इरादा करे, वादा करें इंशाअल्लाहुल अजीज पूरे तौर पर मुकम्मल रोजे भी रखेंगी और पूरे तौर पर तरावियां भी पढ़ेंगी। नमाजों की पाबंदी करो, मुआशरे की इस्लाह की कोशिश करो। समाज में जितनी बुराइयां पनप रही हैं, चाहे वो जहेज की शक्ल में हो, जहेज जैसी लानत को खत्म करो। जहेज शरीयत का हिस्सा नहीं, जहेज दीन का हिस्सा नहीं, जहेज ईमान का हिस्सा नहीं, जहेज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। बगैर जहेज के शादियों का रवाज डालो। हाँ हाँ, अपनी बहन और बेटियों का खास ख्याल रखो। हमारे घर की शहजादियां बगैर जहेज की वजह से बैठी हुई हैं। अब्बा के पास 2 लाख रुपए नहीं है, अब्बा के पास 4 लाख रुपए नहीं है, घर की शहजादी बूढ़ी हो गई, सर के बाल सफेद हो गए। क्या समाज आपको पूरे तौर पर माफ कर देगा? क्या अल्लाह आपको माफ कर देगा? खूब मुसलमानों याद रखना, अगर इस गलत रिवाज की वजह से कोई बहन गलत कदम उठाने पर मजबूर हो गई, उसके जिम्मेदार हम सब होंगे, आप भी होंगे। इसलिए जहेज जैसी लानत को खत्म करो, नमाजों की पाबंदी करो, तमाम के तमाम उलमा क्या की इज्जत करो, एहतराम करो, मदारिस की खिदमत करो, यतीमों की खिदमत करो, उलमाए कराम को इज्जत की निगाह से देखो, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की फिक्र करो। अपने बच्चों को दीन के साथ दुनियावी तालीम भी दिलाओ, अपने बच्चों को IAS IPS बनाओ, LLB कराओ, बैरिस्टर बनाओ, हाफिज भी बनाओ, आलिम भी बनाओ, मुहद्दिस और मुफस्सिर भी बनाओ। अपनी माओ से कहूंगा आप भी अब इसमें अपना रोल अदा करें, अपने बच्चों की तरबियत करें। अपने बच्चों को अनफुसकुम व अहलीकुम नारा में ये सब चीजें आती हैं। बेटा, जब घर के सारे लोग इकट्ठा हुआ करो, शाम को सब आपस में मशवरा किया करो। छोटे छोटे बच्चे हों, किसी से कलमे तैयब सुना करो, किसी से सूरह फातिहा सुना करो, किसी से सूरह इखलास सुना करो। बारी लगा दो छोटे बेटे की, आज तुम दुरूद शरीफ सुनाओगे, आज तुम सूरह फातिहा सुनाओगे, एक दीनी माहौल बन जाएगा। थोड़ी देर दीन का तस्करा कर लिया करो, इल्मी हलकों में बैठ लिया करो, मोबाइलों के चक्करों में ज्यादा मत पड़ा करो। हाँ हाँ, पूरे तौर पर सबकी इज्जत की निगाह से देखो। बेटी की इज्जत करो, बहन की इज्जत करो, माओ की इज्जत करो, उलमा की खिदमत करो। हाँ, जितनी जिंदगी गुजरी सो गुजरी, आज के बाद यहाँ से इरादा करके उठो, इंशाअल्लाह आज के बाद जो जिंदगी होगी वो एक दाई की जिंदगी होगी, मुसलमान की जिंदगी होगी। कहो इंशाअल्लाह, हम शक्लों से भी मुसलमान नजर आएंगे, हम सूरत से भी मुसलमान नजर आएंगे, किरदार से भी मुसलमान नजर आएंगे, अशार से भी मुसलमान नजर आएंगे, मोहब्बत के एतबार से भी, मिल्ली एतबार से भी। आज से तय करो इंशाअल्लाहुल अजीज, आज के बाद हम मुसलमान नजर आएंगे। तबीयत में बशाशत नहीं, थकन के फिर बहुत ज्यादा एहसासात है, कल फिर सफर करना है। मेरे लिए भी दुआ फरमाए, मेरी बीमार वालिदा के लिए भी दुआ फरमाए। अल्लाह आपके वालिदैन अगर हयात हैं, अल्लाह उनको खूब लंबी नूह अलैहिस्सलाम की उम्र अता फरमा दे। अल्लाह अगर आपके वालिदैन ये दोनों में से एक दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शो मगफिरत फरमाए। मेरी वालिदा हयात है, वालिद नहीं है, वालिद दुनिया से चले गए। आप पूरे तौर पर मेरे वालिद की दुआ फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने बड़ी कोशिशें की। नौजवानों, आखिर में आपसे एक अपील करना चाहता हूँ, आप अपने बेटों को सिर्फ अपना बेटा मत बनाइए। मैंने बड़े पापड़ बेले हैं, मैंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आपको पता है मेरे वालिद ने 10 साल तक, 17 साल तक मुझसे दुश्मनी की, मुझे घर नहीं आने दिया। मेरी हिम्मत नहीं थी तालीमी अय्याम में अपने घर से बाहर आ सकूं। जब मैं घर आता था मैं रोने लगता था, अब्बू जान 2 दिन रुक लेने दीजिए। तो मेरे वालिद ने मेरे सर पर शफकत से हाथ रख के एक दिन कहा था, यही नसीहत आप अपने बेटों को जाकर के करना। कहने लगे, बेटा मैं तुम्हें सिर्फ अपना बेटा बनाना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें उम्मत का बेटा बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम सारी दुनिया के बेटे बन जाओ। आज मेरे वालिद की कुर्बानियों का सदका है जो आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। वरना मियां सलमान को कौन बंगाल का जानता था, कौन उड़ीसा का जानता था, कौन इंग्लैंड और बर्तानिया का जानता था, कौन बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का जानता था। आज दुनिया में लोग मियां सलमान को जो जानते हैं ये मेरे
والد کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. ہاں اگر میرے والد نے قربانیاں نہ دی ہوتی تو شاید پورے طور پر میں اس قابل نہ ہوتا, اب شاید اس قابل نہ ہوتا. میں نے اپنے ایک والد کو قربان کیا ہے. دیکھو ہزاروں والدوں کا پیار دینے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے اپنے 3 بھائی چھوڑے ہوئے ہیں, مجھے کتنے بھائی مل گئے ہیں. میں نے اپنی 5 بہنیں چھوڑی ہوئی ہیں, مجھے کتنی بہنوں کی محبتیں مل رہی ہیں. میں نے اپنا ایک گھر چھوڑا ہوا ہے, جہاں جاتا ہوں مجھے اپنا گھر مل جاتا ہے, جہاں جاتا ہوں محبت کرنے والے لوگ مل جاتے ہیں. یہ صرف دین کی نسبت ہے, قرآن کی نسبت ہے, علماء کرام کی دعاؤں کا صدقہ ہے. آپ بھی اپنے بچوں کو مستقبل کو برباد نہ کریں, بلکہ ان کو دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی دلائیں. انہیں سارے ہندوستان کا بیٹا بنا دیں, انہیں سارے ہندوستان کا بیٹا بنا دیں. انشاءاللہ العزیز وہ اپنا بھی نام روشن کرے گا, آپ کا بھی نام روشن کرے گا. کریں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں گے, اپنے بچوں کو. ہاں انشاءاللہ اللہ آپ سب کے ہاتھوں کو قبول